جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے، کیا آپ نہیں جانتے ہو جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص اشارے اور نشانیاں دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو تب آپ تک ایسے ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، کیونکہ تم اللہ کی مصلحت نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کاموں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تم اب نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچا رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کی کتنی انتظام کر رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگنا چاہتے تھے، اس کا ایک حکم کیا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تصویر بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے توڑنے میں اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ دیا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو گے کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں نیک کام کرتے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں نہیں دے گا۔ تم اللہ کے فیصلے سے کبھی مایوس مت ہونا اور بھروسہ رکھنا۔ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خواب سے بڑی ہے۔ اس کا کن تمہارے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان باتوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو بھی ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان خوابوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچانے نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود ڈھونڈ کر تمہیں پاس تک پہنچ دیا جائے گا۔ دکھ پریشانی تمہارا امتحان ہوتا ہے کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو، پھر وہ سب تمہارے واپس دے دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں رات اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم کریم ہے کہ تم اس کی ایک صدا لبیک ہو تو وہ تمہارا تمام دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ جب بھی اللہ کے پکارو گے تو وہ تمہارا پکار ضرور سنے گا۔ جب بس تم اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا دو اور بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنے 70 سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر تمہارے جو چاہیے اللہ سے ضرور مانگے، مگر اس کے پیچھے مت دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آداب کرنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہارا مسلسل ممکن دعاؤں کو بھی ممکن بناتی ہے۔ تمہارا یقین یہی تم درجہ کھول دیتا ہے جن کو کھولنا دنیا کی کسی بھی چیز کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزے سے ملوا اور کن یہ فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل سے ہو جاتی ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبول ہو مرحمل میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی دعا بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں تیری نہیں ہوتی کی جاتی ہے۔ وہ چیز بھلے ہی تمہارے نصیب کی حصے نہ ہو، تم جتنا بھی
मांगोगे अल्लाह इतना दफ़ा दुआओं को कबूल कर देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, रब तो तुम्हें 7 समुंदर अता करने पर भी मुकद्दर रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता करने वाला अल्लाह के उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशियाँ लिख रखा है। बस तुम अल्लाह से दुआ करते रहो, बस यकीन करते रहो, वो तुम्हारा दुआ कबूल करेगा। सब्र के साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।